کوئی بورد باز صحیح لڑکی پسند کرنی تھی، یہ کیا عجوبہ پسند کر لیا۔ میرے لیے شادی کرنی نہیں تھی، مجھے لے کر کروا دی محض شکل دیکھ کر۔ وہ اس کو جنگل کی جانب بڑھتے تھے، غصے سے ایک زوردار لات جیپ کے ٹائر پر سیدھ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے، اندر ڈیش بورڈ سے اپنی ریوالور نکال کر اس کی میگزین میں 6 گولیاں بھرتا جنگل کی سمت بڑھا۔ میری غلطی ہے، مجھے ہی اس کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ مسلسل اس کی حفاظت کی دعا کر رہا تھا۔ جو جنگلی بھیڑیا انسانوں کے روپ میں اس جنگل میں گھوم رہا تھا، وہ فرشتے کو نوچ کھاتا۔ ڈین تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا، چمکتی پریشان نظر جہاں وہاں اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ ہزاروں خدشات وسوسے دل و دماغ میں امڑنے لگے کہ جس نیت سے وہ اس جنگل میں آیا تھا، اگر وہ ہو گیا تو بس، یہی سوچ کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ لگاتار وہ اس کی حفاظت کی دعا کر رہا تھا، بس نہ چلا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ آخرکار اس کی دعائیں رنگ لے آئی۔ اس سے ذرا دور اس کو وہ جیکب نامی بھیڑیا فرشتے کا ہاتھ دبوچے اس کو جنگل کے دہانے پر کھڑی وین کی جانب گھسیٹتا لے کر جاتے نظر آیا۔ ڈین نے اسی پل جیکب کے دائیں ہاتھ کا نشانہ لیتے اپنا ریوالور سامنے کی جانب تانا، وہ اگلے ہی لمحے خاموش فضا میں ریوالور سے نکلی گولی نے سنسنی پیدا کر دی تھی۔ جیکب کا فرشتے سے زبردستی کردہ وجود درد کی شدید کراہٹ کے ہمراہ زمین بوس ہوا۔ فضا میں 400 خون کی بو پھیل گئی تھی۔ فرشتے جو کچھ لمحے قبل جیکب کی ہاتھ توڑنے کی حد تک مضبوط گرفت سے آزادی کی کاوشوں میں لگے تھے، اب اپنے سامنے اس کو زمین پر زمیں گرا حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے منت بھی کی، دیر لگائے گردن موڑے اس سمت نظر گھمائی جہاں سے گولی چلائی گئی تھی۔ جو ہی اس کی نظریں وہاں ٹھہری، پورا جسم اپنی جگہ ایک دم ساکن ہو گیا۔ ڈین پتھریلے تاثر چہرے بہ سجائے اس کی سمت بڑھا چلا آ رہا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس پل فرشتے گنگ سی آنکھیں پھاڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ڈین اس کے نزدیک آیا اور ایک کبھی نظر حیران سختی کی کیفیت میں کھڑے فرشتے پر ڈالے بغیر اس کا ہاتھ تھامتا جھٹکے سے قائم اس کو اپنے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا۔ ہا 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 ویل ڈی سی ڈین نائٹ، تو آخرکار تم میری بو سونگھ کر یہاں تک پہنچ ہی گئے۔ چلو تمہاری محنت رنگ تو لائی، وہ درد کے درمیان کڑھتا ہوا استہزائی انداز میں بولا۔ ڈین نے ایک دم سخت بڑی نظر اس کے وجود پر ڈالی، جبکہ پیچھے اس کی پشت پر چھپی کھڑی فرشتے کے تو اب صحیح معنوں میں اثر چکے چھوٹے تھے۔ ڈین نائٹ فوٹوگرافر ڈین نائٹ ڈپٹی چیف تھا، وہ یہاں ایک سیکرٹ ایجنٹ کے ساتھ تھی، اور یہ زمین پر پڑا جیکب جو پہلی ملاقات میں اس کو بے ضرر اپنے ہی میں مگن رہنے والا شخص لگا تھا، وہ ایک عادی مجرم نکلا جس کی تلاش میں ایک ڈپٹی چیف تھا۔ تمہاری بھول ہے یہ جیکب برتھ یارک کہ میں نے تم پر محنت کی، بس ایک رات کا کام تھا تمہارا پتہ لگانا، اور دیکھو اب تم میرے سامنے ہو، لاچار، بے بس، درد گل چیخ افسوس اور ہے مجھے تم پر۔ ڈین تضحیک لہجے میں بولتا، اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں حقارت سے جھانکنے لگا۔ جیکب درد کی حد کو چھوتا سر پر کھڑے اپنے اس جانی دشمن کو کرب و نفرت بڑی نظر سے گھور رہا تھا۔ تنہا ہو یا اپنے چاند کتوں کو ساتھ لائے ہو، ڈین نے مذاق اڑاتے کے انداز میں فرشتے جو اس کے پیچھے سانس روکے کھڑی اس کی طرز گفتار پر پوری آنکھیں کھولے اس کی ورزشی پشت کو گھورنے لگے۔ تمہارے لیے میں ایک ہی کافی ہوں ڈین نائٹ۔ جیکب کی مثال اس وقت رسی جلگی پر بل نہیں گیا والی تھی، درد سے مر رہا تھا، پر اکڑ وہ اب بھی 7ویں آسمان پر۔ ہاں 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 تم پر یہ ڈائلاگز سوٹ نہیں کر رہے۔ اس پل جیک اس کے چہرے پر جھکا، منہ پر تھوکتا واپس سے سیدھا ہوا فرشتے کی جانب مڑا۔ فرشتے جو اس کا ہائی نیک پیچھے سے مٹھیوں میں دبوچے کھڑی تھی، اس کی اپنی جانب مڑنے پر فوراً سر پٹا کر اسے دور ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، وہ مدھم دبش شدید برہم آواز میں بولا۔ فرشتے کو اس کی بات ہی نہ سمجھ آ سکی، یوں ہی کھڑی اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تم جیپ سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈین نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مدد سے اس کا جبڑا دبوچے چہرہ اونچا کیے اور خود نیچے جھکتے اس کے منہ پر داڑا۔ فرشتے آنکھیں پھاڑے اس کی وحشت ٹپکاتی آنکھوں میں دیکھتی فوراً اس پا میں سر ہلا گئی جس پر ڈین نے اپنی گرفت سے اس کا جبڑا آزاد کیا۔ اس آزادی پر وہ فوراً مڑتی واپس تیزی سے جھیل کنارے کیمپ کی جانب بڑھنے لگی۔ واہ ہیرو، صحیح ہیروئن کو گلٹی کروایا ہے تم نے،
مگر افسوس میں تم دونوں کی پیار بڑی باتیں نہ سن تھکا کیا چلا جاتا تمہارا ظالم، اگر تم انگلش میں بات کر لے تو اپنی محبوبہ سے ہاں بولو۔ جیکب نے بڑے افسوس سے انگلش میں کہا۔ اس کی کہی بات سن کر فرشتے کے قدم من بڑھ کے ہوتے زمین میں دھنس گئے تھے، پر اپنی پشت پر ڈین کی پرتپش نظریں محسوس کرتے وہ قدم آگے کیمپ کی جانب بڑھا گئی۔ جب اس کا وجود نظر سے اوجھل ہوا تب ڈین واپس جیکب کی جانب مڑا اور دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کدھر لے کر جا رہا تھا تو اس کو سپاٹا انداز میں پوچھا گیا۔ جیکب نے شکوہ کرنے نظر سے اس کو دیکھا۔ یار تجھے نہیں پتہ آج سے پہلے تمام امریکن مسلم گرلز کہاں جاتی ہے؟ چل چھوڑو میں بتاتا ہوں۔ شیخوں کے محملی بستروں کی زن بننے تیری منقوہ تو میری ٹاپ لسٹ پر ہے، اس کو بیچ۔ لفظ منہ میں ہی رہ گئے جب ڈین نے اپنی ریوالور کی نال اس کی ہتھیلی کے بیچ میں رکھتے جس سے کچھ دیر قبل وہ فرشتے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا گولی چلا دی۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ جنگل کی خاموش فضا میں جیکب کی دلہرہ چیخیں گونجنے لگی۔ جیپ تک پہنچتے فرشتے نے دہل کر گردن موڑے جنگل کی جانب دیکھا جہاں وہ شخص اب نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ وہ بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھے پرنس سے چپک کر بیٹھ گئی۔ اس ہاتھ سے تم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا نا، یہ تمہارے ہاتھ کی سزا۔ اس کا چہرہ اس وقت ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، آنکھوں سے جنون اور وحشت ٹپک رہا تھا۔ جیکب کی بلند ہوتی چیخوں سے اس کو سکون ملنے لگا۔ آنکھیں بند کرتے وہ ان کڑاہوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے کوئی مدہر دھن بج رہی ہو۔ یہ اپنی زبان سے اس کے متعلق ایسی بکواس نکالنے کے لیے اگلے ہی لمحے اس نے جبری بینچ جیکب کے بال اپنی مٹھی میں لیتے اس کا چیختا چلاتا چہرہ اوپر کیا، اس کے کھلے منہ میں گن کی نال ڈالتے گولی چلا دی۔ ڈین کے اس وار سے جیکب کا وجود بے جان ہونے لگا تھا جس پر وہ اس کے منہ سے اپنی ریوالور باہر نکال کر اس کے دل کے مقام پر ریوالور کی نال تیزی سے مارنے لگا۔ ارے ارے اس کو بولو ابھی دھڑکنا بند نہ کرے، ابھی تو ان آنکھوں کو بھی سزا ملنی ہے جن سے تم نے اس پر گندی نگاہ ڈالی۔ یہ کہتے ہی اس نے جیکب کے دونوں آنکھوں پر ایک کے بعد ایک گولی چلائی تھی۔ فضا میں گونجتی گولیوں کی آوازیں جیپ میں بیٹھے فرشتے کی جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ ہر گولی کی آواز پر اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا دبا رہی تھی، ساتھ ہی منہ پاس بیٹھے پرنس کی گردن میں چھپا لی تھی جو اس قدر آرام سے بیٹھا تھا جیسے یہ روز کی بات ہو اس کے لیے۔ تم پہلے چل بسے جیک، اب اس دماغ کی سزا کیسے دیکھو گے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے سکون کے لیے ایسا کر لیتا ہوں۔ یہ آخری میری ریوالور کی گولی تمہارے دماغ کے لیے جس نے میری منقوہ کے بارے میں محض سوچا ہی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے بے جان وجود کے سامنے سے اٹھا اور ماتھے پر آئے گہرے برے رنگ کرنے والوں کو ریوالور کے پیچھے حصے سے پیچھے دھکیلتے اس نے اپنی ریوالور کی آخری گولی جیک کی لاش میں ماتھے کے بیچوں بیچ اتار دی۔ ایک سکون بڑی فضا میں سانس فضا میں حاج کرتا وہ جیکب کی گولیوں سے چھلی خون میں لت پت لاش کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دل موہ لینے والا نظارہ ہو۔ اس کے بعد ڈین نے پینٹ کی جیب سے لائٹر نکال کر اپنا ویب پین نکالا۔ ویب پین کو کھول کر اس نے پین کی پوری بڑی فیول جیک کی لاش پر اوپر سے نیچے تک چھڑکی تھی اور دو قدم پیچھے ہوتے اپنا لائٹر جلا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ پل بھر میں اس کی لاش اونچی آگ کی لپیٹوں کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ $1000 کا لائٹر تھا۔ چلو کوئی نہیں جیکب برتھ ویک تم اتنے فیرول کے مستحق تھے۔ اس کی جلتی لاش پر ایک آخر بار اپنی ان مسکراتی آئس بلو آنکھوں سے دیکھا اور تمانیت بڑی مسکان لبوں پر سجائے وہ پیچھے مڑتے مضبوط بھاری قدم اٹھاتا اپنے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آنکھیں جب کھولی جب وہ جیپ کا ٹرن کھولے اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ اس نے ڈین کو کنکیوں سے دیکھا تو خوف کی شدید لہر پورے جسم میں سرد کر گئی۔ وائٹ ہائی نیک پر جا بجا ان کی چینٹیں تھی، بال بکھرے ہوئے چہرے پر سرد سکون۔ وہ اس پر ایک نظر غلط بھی ڈالے اپنا ہائی نیک اتار کر جیپ سے کچھ دور جلتی آگ میں اچھال کر بیگ سے سیاہ فساتین کی ٹی شرٹ نکالتے پہن لی۔ ڈین بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا اس پل مگر اس کی اندرونی کیفیت سے صرف وہی آشنا تھا جو پہلے ہی توڑ پھوڑ یہ لڑکی کر چکی تھی۔ اس پر اس کا یوں اس سے دور جانا واقعی اس کو باور کروا گیا کہ فردان مصطفیٰ کی زندگی میں فرشتے یوسف کا کیا مقام ہے۔ وہ جتنا بھی اب اس نکاح کو ماں کی ضد کا نام دے دیتا مگر دل جانتا تھا کہ ماں کی ضد اب اس دل کی ضد بن چکی ہے جو شب و روز اس لڑکی کے سنگ
بتانے کا خواہاں ہے۔ اپنے اندر کی تلخی اور آگ سے وہ فرشتے کے ذہن اور قلب کو بسم کرنے کی چاہ ہرگز نہ رکھتا تھا۔ تبھی جیپ سے دور چلتا جھیل کنارے آیا، اپنے منہ اور پورے بازو کو جھیل کے برفیلے پانی سے اچھے سے دھوتا، بھیگے ہاتھوں کی انگلیاں ماتھے پر بکھرے بالوں میں پھیرتے ان کو پیچھے کرتے وہ وہیں کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ لایا سگریٹ چلاتے لبوں سے لگا لیا۔ دل و دماغ میں چلتے اضطراب کو یہی اس لمحے کم کر سکتی تھی۔ اس کو جیپ سے دور جا کر بیٹھتے دیکھ پرنس فوراً ہمک کر جیپ کا دروازہ کھولتے اس کی جانب دوڑا۔ جو کہتے ہیں کہ پالتو جانور آپ کی اندرونی کیفیت سے سب سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے اندر سے نکلنے والی پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس یہ جانچ لیتے، تو یہ بالکل صحیح تھا۔ ڈین کے اندر سے اٹھتی تہش اور خوف کی شدید لہر کو اس پل پرنس محسوس کر چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک جاتے اپنے پورے جسم کا وزن ڈین کی پشت پر منتقل کرتا اس کے کندھے میں منہ دیے دبی دبی سی آوازیں نکالنے لگا۔ ڈین نے آسودگی سے مسکرا کر اس کو دیکھا، جو واحد تھا اس دنیا میں فردان مصطفیٰ کے ہر بیت ہر راز کا رازدار۔ ویسے تو طالب بھی اس کی شخصیت کے ہر پہلو سے واقف تھا، مگر یہ نئی ہونے والی تبدیلی محض پرنس جانتا تھا، اور وہ پرنس کے علاوہ کسی اور کو اس راز میں ہم راز بنانے کی چاہ بھی نہ رکھتا تھا۔ حد تو یہ کہ فرشتے کو بھی محبت کا اگر کوئی وجود ہے بھی تو وہ جو اس کو پا لے اس سے کمزور بنا دیتی، اور فردان مصطفیٰ ہرگز کمزور نہ تھا۔ محبت ہو گئی تو کیا ہوا؟ اپنی آخری سانس تک اپنی یہ کمزوری وہ کسی پر آشکار نہ ہونے دے گا۔ بس کرو، کیا ہوا؟ تم تو بچپن سے ان آوازوں کو سنتے آ رہے ہو، پھر یہ خوف، یہ ڈر، آنسو، یہ سب کیا ہے؟ پرنس وہ اس کو خود میں بے نرمی سے پوچھنے لگا۔ اندر چلتے طوفان کی شدت میں اب قد کمی تھی، جبکہ ان سے چند قدموں کی دوری پر جیپ میں بیٹھے فرشتے سوچتی آنکھوں سے جھیل کنارے بیٹھے ڈین کو دیکھتے تھے۔ آخر کون تھا یہ شخص؟ اصل پہچان کیا تھی اس کی؟ کون سا ایسا بعید ہے جس کو اس کی عقل سمجھنے سے قاصر تھی؟ فرشتے کا ذہن معوف ہونے لگا، سر میں درد کی ٹیسیں ابھر رہی تھی۔ ڈین کو لگا اب وہ فرشتے سے بات کرنے کے قابل ہے۔ وہ پرنس کو پیار کرتے اس سے دور ہوا، خود کو ہر طرح نرمی برتنے کی تلقین کرتا وہ جیپ تک آیا اور جھٹکے سے پیچھے کا دروازہ کھول گیا۔ بحر و دیما بہت کچھ باور کرواتا ہوا لہجہ تھا اس کو اپنے سامنے کھڑے آئس بلو آنکھیں خود پر گڑے محسوس کرتی وہ فوراً ادھر کر دوسرے دروازے سے جا لگی۔ سر مسلسل نفری میں ہل رہا تھا۔ ڈین تانت پیچ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ساتھ گرفت میں لیتا، کسی سوکھے پتے کی مانند اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر باہر نکالتے تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، اس کو کیمپ میں پھینکا، خود بھی اندر بیٹھا اپنے پیچھے کیمپ کی زپ چڑھا گیا تھا۔ فرشتے کا نازک مومی ہاتھ اب بھی اس کے ساتھ سرد گرفت میں تھا، جس سے آزادی کی وہ سہ مسلسل کرنے میں لگی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ روح تک کو سرد کر دینے والی آواز تھی۔ فرشتے نے تھوک نکلتے خود سے 1 انچ کے فاصلے پر بیٹھے غیظ و غضب کی تصویر بنی اس شخص کو دیکھا جس نے جبر سختی سے بے انچے گردن و ماتھے کی رگیں تنی اور نیلی چمکتی آنکھیں اس پر لہو رنگ ہو رہی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر محض اتنا ہی بول پائی جب ڈین نے اپنی گرفت میں لی اس کے ہاتھ کو گھسیٹتے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے اس عمل سے دونوں کے وجود ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے۔ وہ ڈین کے سینے سے لگے سر اٹھائے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لمحہ بہ لمحہ زائل ہونے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا وہ اس کے کان پر جھک گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں گئی وہ پر اعتماد لڑکی جس نے ایک دن قبل مجھے باور کروایا تھا؟ اس کے کان پر جھکا، اس کے وجود سے اڑتی پھولوں کی مہک اپنے اندر اتارتے اس کے کان کے لوب پر باری سرگوشی کر گیا۔ فرشتے اس کی نزدیک گرم سانسوں کو اپنے کان اور گردن پر محسوس کرتے اس کے آغوش میں بے دردی سے پھڑپھڑائی۔ میں اب بھی وہی ہوں، دور ہوں مجھ سے، آخر اب ہے کون؟ دور ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہوتی گرفت پر اس کو پیچھے دھکے دیتی اس سے دور ہونے کی سعی کر رہی تھی جب ڈین اس کی گردن کے پاس سے مسکراتا ہوا ہٹا۔ جذبات سے بوجھل ہوتی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی جو سرخ رنگ ہو رہا تھا۔ کون ہے آپ؟ چھوڑے مجھے، کہیں اس سب کے پیچھے آپ کا تو کوئی ہاتھ نہیں؟ جنگل میں جیکب کے ساتھ کیا کر آئے ہیں آپ؟ دور ہوں۔ اس کی نگاہوں سے گھبراتی اس کی تیز چلتی سانسوں سے خوف کھاتی مسلسل اس کو خود سے دور کرنے کی جتن کر رہی تھی، جس کی ذات پر اس کی معصومانہ کاوشوں سے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ ڈین اس کے جس ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اس کو جھٹکا دیتے خود سے دور کیا۔ فرشتے اس کو اپنے آپ سے دور ہوتے دیکھ سکون کا سانس لینے ہی لگی تھی کہ اب فائنلی جان باز کی۔ اگلے ہی پل خود کو سلیپنگ بیگ پر سیدھا پڑے اور اس کو خود پر سایہ بنے
جھک کے دیکھ فرشتے کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ فرار کے تمام راستے اس کے دونوں طرف اپنے مسکیولر بازو رکھتے مسدود کر دیے گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے خود پر جھکے ڈین کو خوف سے لبریز آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈین کے بال اب بھی ہلکے بھیگے اور سارے اس کے فرشتے پر جھکنے کے باعث آگے بکھرے تھے۔ بھیگے بالوں میں سے نکلتی ٹھنڈے پانی کی چند بوندیں فرشتے کے حیرت سے پہلی آنکھوں میں گری تو اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی، جس کو دیکھتے ڈین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے ابھی بتا دیا اگر کہ میں کون ہوں تو تمہارا یہ سانس لینا مزید دشوار ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر جھک اپنی بدلتی کیفیت کے زیر اثر بوجھل ہوتی مدھم آواز میں بولا۔ فرشتے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے زور سے چلائی۔ کیا مطلب ہے آخر اس فضول گوئی کا؟ ڈین اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر مسرور ہونے لگا۔ اس کی تیز چلتی سانسیں حیا سے بوجھل ہوتی کام تھی، بلکہ ڈین کے پورے وجود میں سرور کی لہروں کو جنم دے گی۔ فرشتے کی گردن موڑنے کے سبب اس کی نظر فرشتے کے شفاف سفید خوبصورت گردن پر پڑی۔ وہ اس کی شاہ رگ کو لبوں سے محسوس کرنے کی نیت سے اس پر جھکا ہی تاکہ کچھ سوچتے فوراً پیچھے ہوا۔ فرشتے نے گردن سیدھی کرتے پٹ سے آنکھیں پلکیں اٹھائی۔ باہر آؤ، وہ دھیمی نرم آواز میں اس کو کہتا۔ کیمپ کی زپ کھولتے باہر نکل آئے اور اندر ہاتھ بڑھا کر ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی گئی، جس کو فرشتے نے سختی سے نظر انداز کرتے اس کے ہاتھ پر اپنی پوری طاقت سے کھوہنی ماری اور باہر نکل آئی۔ ڈین کے لبوں پر بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ کو لب بینچ کا چھپاتے اس کا لال ٹماٹر ہوتا چہرہ دیکھا۔ اب مسکراہٹ تو کیا کہہ کر بھی اندر دبانا پڑتا۔ میری شکل مت دیکھ کے جواب دے، کون ہے آپ؟ وہ اس کی طرف مڑتی تیز آواز میں گڑائی۔ ڈین نے مزے سے سر تپاؤں اس کا جائزہ لیا اور سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور اگر نہ بتاؤں تو کیا کرو گی؟ مسکراتے ہوئے تمساہ بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ فرشتے نے اس کے چہرے لہجے اور بات کو اپنی تضحیک سمجھتے مٹھیاں آپس میں سختی سے بینچ لی۔ غلط بات۔ وہ اس کی بینچی مٹھیاں دیکھتے ہاتھ بڑھا کر ان کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تاکہ فرشتے اس سے 4 قدم پیچھے ہوئی۔ دور رہ کر بات کریں، خبردار جو اب مجھے چھوا ہوتے کون ہے آخر آپ؟ بار بار میرے یوں نزدیک آنے والے وہ ہلکے بال چلائے۔ اس کی کہی اس بات پر ڈین سر جھکائے نفی میں سر کو ہلکی جنبش دیتا مسکرانے لگا۔ کیا بتاتا اس بیوقوف کو کہ وہ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، شاباش، یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون ہوں میں۔ چلو شاباش، وہ بغیر اس کے چھوئے نرمی سے کہتا۔ جلتی آگ کے سامنے پڑے بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر اپنے برابر کچھ دور جگہ بنا کر اس کو بھی بیٹھنے کی بذریعہ آنکھوں سے گزارش کی گئی تھی۔ فرشتے شام کے ڈھلتے سائے گہرے ہونے لگے۔ فرشتے نے نیچے بیٹھے ڈین کو دیکھا، جو ماحول میں بڑھتی ہنکی کے باوجود بھی ہاف سلیوز کے ریشمی ٹی شرٹ پہنے آرام سے سامنے جھیل کے پانی پر اپنی سرد نیلی آنکھیں جمائے بیٹھا تھا۔ بڑھتی سردی اس کے وجود پر ذرا اثر نہ ڈالتی کہ انسان بھی ہے یہ شخص یا نہیں۔ وہ تیوری چڑھائے اس کو دیکھتی رہی۔ ڈین سر اس کی جانب کرتے اس کی سمت دیکھتے نرمی سے مسکرایا۔ انسان ہی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ یہ شخص اس کے دماغ سے ایک بار پھر کھیل رہا تھا۔ کون کا سوال نہیں، اب سوال یہ بنتا تھا کہ کیا ہے یہ شخص؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہ سوچ رہی تھی؟ وہ سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھتی استفسار کر گئی۔ ڈین نے مسکرا کر ہوا کے سپرد سانس کرتا ایک مرتبہ پھر اپنی نظر سامنے نظر آتے منظر کی جانب پھیر گیا۔ تم یہاں بیٹھو، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا میں۔ فرشتے اس کے نرم لہجے پر ترچھی آنکھوں سے اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھتی کچھ دور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اب بتائیے کیسے پتہ چلا آپ کو کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے ڈین کے چہرے کو دیکھتے اپنا سوال دہرایا۔ یہ عام سی بات ہے اینجل، تمہاری آنکھیں ذرا بولتی ہیں، ان ہونٹوں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی سمت گردن موڑتا دھیمی مدھم آواز میں بولا۔ فرشتے نے فوراً اپنی نظریں اس پار سے پھیر لی تھی۔ آپ کون ہیں؟ دوسرا سوال آیا جس کا جواب وہ دینا تو نہ چاہتا تھا مگر مجبوری تھی، وعدہ کر چکا تھا۔ اسے طبیعت سے اپنی پشت پر رکھے پتھر سے ٹکراتے آنکھیں موند کے آگے اپنے دونوں پیر سامنے ایک دوسرے کے اوپر رکھے آرام دہ انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ ڈی سی پتہ ہے؟ سوال کا سوال میں ہی جواب آیا۔ فرشتے نے اس کی بات سنتے سر کو اسپات میں جنبش دی، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو آنکھیں بند کی بیٹھا ہے۔ وہ ہاں بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی، لیکن اس ہی پل وہ بولا، میں ڈپٹی چیف آف FBI ڈین نائٹ ہوں، انڈر کور آفیسر۔ بہت عرصے سے جیکب کے گروپ پر نظر تھی ہماری، پر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چال چل کر اپنے آپ کو بچا لیتا۔ ان کا گروپ امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں رہنے والی معزز گھرانوں کی مسلم لڑکیوں کو پچھلے 1 سال سے سمگل کرتا ہے۔ سعودی عرب
اس کی آواز میں یہ ذکر کرتے ہی خود بہت تلخی ظاہر آئی تھی. تارے آنکھیں ایک بار پھر لہو رنگ ہونے لگی تھی جو وہ اپنی بات کے دوران کھولتا آسمان تک رہا تھا. اس کے چہرے کے بار بار بدلتے تازہ جہاں انہماک سے دیکھتی تھی وہاں اس کی کہی باتوں پر فرشتے کی پوری روح ہی کانپ گئی. اگر وہ نہ آتا تو کیا اس کا بھی مقدر انہی بات قسمت لڑکیوں جیسا ہوتا. بس یہ سوچتے ہی پورا وجود زلزلوں کے ساتھ میں آ گیا. ایک باری سانس ہوا کے ثبوت کا تھا واپس بولنا شروع ہوا. جب پتہ چلا کہ جیکب اپنا سر نیب چینج کرتے مسیسپی کے لیے نکلا ہے تو میں اس کے پیچھے انڈر کور جہاں آیا تھا. بس اسی دوران جنگل میں تم مل گئی. اس کے بعد تم سب جانتی ہو. سچ جھوٹ کی آمیزش کرتے اس نے اپنی بات فرشتے کو سنا دی. پھر گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو خوف میں تو نظر پر اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھا کہ وہ اس حقیقت سے مطمئن نہیں. ڈی سی آف ایف بی آئی بہت بڑی پوسٹ ہے مسٹر ڈین. آپ ایک ڈی سی ہو کر ایسے مجرم کو مارنے کے لیے اپنے بندے بھی بھیج سکتے تھے. آپ خود کیوں آئے؟ اس کی کہی بات سن کر لمحے بار کو ڈین کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزرا لیکن اپنی اندرونی کیفیت پر قابو کرتے وہ دانت پیس کا مصنوعی مسکرایا. جتنی زیادہ شکل سے دکھتی ہو اتنی ہو نہیں. کافی معلومات ہے تمہیں. وہ آگ کی سنہری روشنی میں اس کا سرخ سفید حسین چہرہ پر غور دیکھتے بولا. فرشتے اس کی چبھتی نظروں سے بچنے کے لیے ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑ گئی. دنیا کے سامنے فوٹوگرافر ڈین نائٹ ہوں. یہاں آ کر پکچر نہیں لوں گا تو تم جیسے تمام فین ڈین نائٹ کو بھول جائیں گے. بس تبھی ایک کے ساتھ دو کام ہو گئے. ایک اور آدھا سچ بول کر پورے سچ کو چھپایا گیا. پر یہ دیکھ کر پرسکون ہو گیا کہ اب نہ فرشتے کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھے نہ ہی آنکھوں میں مزید کوئی سوال. وہ اس کو دیکھتے مسکراتا واپس سر پتھر سے ٹکا کر آرام سے بیٹھ گیا. اچھا سنو. اس کی مدھم سرگوشی نما آواز پر فرشتے نے سر گردن موڑتے اس کا سوالیہ نظر سے دیکھا جو باغور فرشتے کو ہی دیکھ رہا تھا. جو باتیں تمہیں آج بتائیں گھر جا کے کسی کو نہیں بتانی تم نے ٹھیک ہے؟ فرشتے نے اس کو دیکھا. ابرو اچکا. میں کسی کو کیوں بتانے لگی؟ آپ میرے رشتہ دار تھوڑی لگتے ہیں. اس نے استہزائی انداز میں کہتے سر کو ہلکی جنبش دیتے واپس سامنے دیکھنے لگی. رشتے تو تمہارے سارے مجھ سے ہی نکلتے ہیں فرشتے بی بی. لیکن چلو کچھ معاملات میں بے خبری ہی فی الحال ٹھیک ہے. وہ خمار کے وزن سے بوجھل ہوتی پلکوں کو اٹھاتے اس کو دیکھتے سوچنے لگا جو اس سب سے بے خبر آگ کے آگے اپنے ہاتھ کیے اس کی گرمی وجود کے اندر اتار ہی تھی. اب آپ میری بات سنیں. کچھ بھی ہو جائے آپ میرے قریب نہیں آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں مجبور ہوں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں. اس وقت پر اتنی مجبوری نہیں کہ آپ کی نزدیکی برداشت کرو. اگر اب آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس جلتی آگ میں آپ کو جھونک دوں گی. وہ جو پرسکون سی بیٹھی آگ کی تپش اپنے پورے وجود میں اتار رہی تھی. کچھ لمحے بعد گردن موڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے لچک لہجے میں اس کو باور کروا گئی. دین اس کی شہد رنگ آنکھوں میں تیرتا چیلنج اور بے خوفی دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گیا. وہ مبہوت سا اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ یہی چاہتا تھا ہمیشہ سے کہ اگر شریک حیات کبھی ہو تو بہادر ہو. یہ ڈیڈی سہمی چوچو لڑکیاں اس کو پسند نہ تھی. کہا جائے تو اس کو لڑکیاں ہی ناپسند تھیں مگر سر اٹھا کر بات کرنے والی لڑکیوں کو پھر بھی دوسری نظر غلط ڈال کر دیکھ لیتا. لیکن اپنی بیوی سے پہلی ملاقات پر ہی وہ اس کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوا تھا. پھر اس کی معصوم اداؤں سے پھر اس دن والے باور کرواتے انداز. اس کے بعد نماز پڑھتی روح کو چھوتی فرشتے اور ابھی یہ کلی جان لینے کی دمکی. وہ پور اس کی چاہت میں ڈوبتا جا رہا تھا. دل طلبگار ہو رہا تھا کہ ابھی ہی اس کو باہوں میں سمیٹتے بتا دے کہ وہ کون ہے اور کیا حق رکھتا ہے اس پر. لیکن ابھی وہ ایسا نہ چاہتا تھا. تبھی دماغ نے دل کو تسلی دیتے مزید سوچنے سے باز ہی رکھا. آل رائٹ اینی تھنگ ایلس؟ کھڑے ہو کر جیپ کے جانب بڑھتے ایسے پوچھا گیا جیسے بڑا فرمان بردار ہو اس کا. فرشتے نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا. واپس نظریں پھیر لی. آپ اتنا ہی کر لیں بہت ہوگا آپ کے لیے. وہ منہ میں اس کی پشت کو دیکھتی بولی جو جیپ میں پڑی اپنی جیکٹ نکال کر پہن رہا تھا. شکر انسان ہونے کا تو ثبوت دیا. اتنی سردی میں جب بولتے ہوئے منہ سے باپ نکل رہی تھی. عجیب سا شخص ہاف آستین کی شرٹ پہنے کھڑا تھا. فرشتے پر تو اس کو محض دیکھنے ہی سے کپ کپی طاری ہونے لگی. کیا کھاؤ گی؟ میرے پاس رامن نوڈل بھی ہیں. بولو تو بناؤں تمہارے لیے.
وہ جیپ کا ٹرنک کھولے ذرا گردن باہر نکالے اس کو دیکھنے لگا جو لکڑیوں میں لگی آگ سے نکلتی گرمائش کو دیکھتی مبہم سی مسکرا رہی تھی۔ اینجل، اس نے فرشتے کو دیکھتے ذرا اونچی آواز میں کہا جس پر وہ فوراً چونکی تھی۔ جی، کیا کھاؤ گی؟ وہ ایک بار پھر اونچی آواز میں بولا۔ فرشتے نے واپس اپنی نظر جلتی آگ پر ٹکا۔ جو آپ کھائیں گے؟ مختصر جواب آیا۔ ڈین نے اس کی بات سن کر مسکراتا اپنا سامان نکال کر جیپ کا ٹرنک بند کرتے فرشتے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے مقابل آگ کے اس بار بیٹھا تھا۔ آگ کی سنہری لپیٹوں میں اس کی سرد نیلی آنکھیں اپنے محسوس رنگ سے ذرا مختلف اور مزید دلکش لگ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں بغیر پلکے جھپکائے دیکھتی رہی جو خود مبہوت سا ان شہد کے پیالوں کو تک رہا تھا۔ پتہ ہے آپ کی آنکھیں، ایسی آنکھیں میں نے کہیں دیکھی ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی پرسوچ انداز میں بولی۔ ڈین نے اسٹیل کا پانی سے بڑا پین آگ سے قریب رکھتے اس میں 2 رامن نوڈل کے پیکٹ کھولتے ڈال دیے اور سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ کہاں دیکھ لی آپ نے میری آنکھیں؟ انداز میں دلچسپی تھی۔ وہ نوڈل سے بڑا پین آگ کے مزید قریب کرتے دونوں ہاتھ آپس میں جاڑتا آرام سے بیٹھ گیا۔ میری مام ان لا ہیں، ان کی آنکھوں کا کلر سیم آپ کے جیسا ہے۔ فرشتے کی بات سن کر اس کے لبوں پر جو میٹھی سی مسکان تھی وہ اگلے ہی پل غائب ہو گئی۔ اپنے بدلتے تاثرات پر ضبط کا بند باندھتے وہ مصنوعی مسکرایا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، ویسے میری آنکھوں کا کلر کافی منفرد ہے۔ وہ اس کی سمت جانتی ہوئی نظروں سے دیکھتے بولا جو اب واپس آگ کو دیکھ رہی تھی۔ منفرد ہے، پر اتنا بھی نہیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ فرشتے اس کی کہی بات پا کندھے اچکاتی ہنس کر بولی۔ ڈین بھی اس کی بے خبری کو دیکھتے آسودگی سے مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں نوڈل کو ورمز سمجھتا تھا۔ وہ نہیں ہوتے جو گارڈن کی گھاس میں ہوتے ہیں ارموٹ، وہ والے۔ میرے بڑے بھیا ہیں، وہ نوڈلز بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ماما ہمیشہ ان کو بنا کر دیتی اور میں کونے میں کھڑا حیرت سے دیکھتا رہتا کہ یہ کیڑے کیوں کھاتے ہیں۔ وہ اپنے بچپن کی باتیں جو وہ کبھی خود سے بھی نہ کرتا تھا فرشتے کو بتانے لگا جو پہلے تو انجان بنی بیٹھی مگر کچھ ہی دیر میں اس کی باتیں سن کر ہنس پڑی۔ ڈین نے چونکا اس کی کھنکتی ہنسی سنی۔ موتیوں کی مانند چمکتے دانت سامنے تھے، وہ چہرہ نیچے کیے ہنس رہی تھی۔ ڈین اس کو یک تک دیکھتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں بچپن میں براؤنیز کو مٹی سمجھتی تھی۔ میری آپی ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے کالج سے میرے لیے براؤنیز لاتی تھی۔ میں تب 4 کلاس میں تھی اور آپی کو بولتی یہ کیا مٹی لے آئی ہیں آپ میرے لیے، اور وہ مجھے بولتی رہتی کہ کھا کر تو دیکھو۔ پھر ایک دن انہوں نے براؤنی کو دودھ میں مکس کر کے شیک بنا کر دیا۔ بس اس دن کے بعد سے براؤنی شیک میرا فیورٹ ہے۔ وہ اپنے بچپن کا واقعہ اس کو بتانے لگے۔ ڈین مبہوت سا اپنے گھٹنوں پر کوہنی رکھے ہاتھ پر سر ٹکائے طمانینت سے مسکراتا اس کو دیکھ رہا تھا۔ براؤنی اور دودھ، پھر ان کا شیک، کتنا عجیب کمبو ہے یار، اور یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ کبھی آپ ہی کا ٹرائی کیجیے گا، اتنا مزے کا ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اس کے خیالات میں براؤنی شیک چلنے لگا۔ ڈین نے ذرا آگے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اپنی انگلیاں بجائی۔ کر لیں گے ٹرائی وہ بھی، ابھی تو تم ذرا میرے ہاتھ کی پکی یہ ورلڈ فیمس رامن نوڈلز کھاؤ۔ وہ نوڈل سے بڑا گرم پاپ اڑاتا پین ہتھے سے پکڑ کر اس کے برابر آ کر بیٹھا اس کے سامنے رکھ گیا۔ ورلڈ فیمس کیسے؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ شیف بھی ہیں، ایک انسان آہر اور کیا کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے تیز آواز میں چلائی۔ ڈین کی آنکھوں میں لمحوں میں غصہ اترا تھا جس کو اس نے دانت پیستے ضبط کیا۔ جی ہاں، مت کرو تم، پھر سے اس کا غصے قریب غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا فوراً اپنا نیچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئے۔ اوکے اوکے، وہ فوراً مازیدار لہجے میں بولتی نوڈل کے پین میں رکھے لکڑی کے کانٹے سے نوڈل چلانے لگی۔ نوڈل سے ہوتی گرم خوشبو دار بھاپ نے اس کی بھوک ہی چمکا دی۔ میڈم مجھے سخت چیڑ ہے ٹھنڈے نوڈل سے، اور آپ کے بعد یہ مجھے بھی کھانی ہے۔ اس کے گول چلتے ہاتھوں کو دیکھ تعصب سے بولا۔ فرشتے نے فوراً اپنے ہاتھ کی حرکت کو روک دیا اور پین اس کی جانب بڑھایا۔ لے آپ پہلے کھا لیں، میں آپ کے بعد کھا لوں گی۔ وہ چہرے پر نرمی لی اس کو دیکھ رہی تھی اور ڈین تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں، اس کی ایک جھلک، ہر ادا سب میں دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کی۔ نہیں تم کھاؤ۔ وہ فوراً اس کے سامنے سے ہٹتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نظر آسمان پر جما دی۔ پکا؟ فرشتے نے نظر آگے ہو کر تائید دینی چاہی۔ جواباً وہ صرف سر کو اسپات میں ہلاتا یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ فرشتے نے اس کو دیکھتے کندھے اچکائے اور پین کے اوپر جھک گئی۔ اس کے کھانے کے سبب ہونٹوں سے آتی شور شور کی آوازیں وہ خاموش فضا میں سنتا اپنے مسکراتے لبوں پہ
مٹھی رکھ گیا۔ واہ واہ کیا نوڈل ہے، مزہ ہی آ گیا۔ سچ میں ڈین سر، ورلڈ فیمس۔ وہ مزے سے نوڈل کھاتی بولی۔ ڈین نے مسکرا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا جو بار بار اپنی ہتھیلی کی بج سے ہوا کے سبب چہرے پہ آتے شہد رنگ سنہری بال پیچھے کر رہی تھی۔ گھر جا کر گنجی ہو جاؤں گی میں۔ اف، رک جاؤ بھائی، عجیب اف۔ وہ جھنجھلاہٹ سے اپنے بال ایک طرف ایک آخری بار پیچھے کر کے چلائے۔ اس کی بات سنتے وہ جو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کا کہکا پلک شگاف تھا۔ ڈین سر، یہ لے آپ کھا لیں، میرا پیٹ ہی بھر دیا ان منحوسوں نے۔ وہ پین اس کی جانب بڑھاتے غصے سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ سینے پر بازو لپیٹ لیے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے پین اپنے ہاتھ میں تھامتے نرمی سے سبتارا کیا۔ فرشتے اس کی سمت دیکھتی معصومیت سے گردن ہاں میں ہلا گئی۔ ڈین مسکرا کر اسے ذرا نزدیک ہو کر بیٹھا اور نوڈل کانٹے میں بڑھتے اس کو ہونٹوں کی جانب بڑھائے۔ فرشتے نے چونکا اس کو دیکھا، جس پر ڈین نے نرمی سے آنکھوں کا اشارہ کرتے اس کو منہ کھولنے کا کہا، جس پر اس نے منہ کھول بھی دیا تھا۔ ڈین نے اس کے موتیوں جیسے دانت اور سرخ لب دیکھتے اپنے سینے میں بے قابو ہوتے دل کو لگام ڈالی اور چپ چاپ ہونٹ بینتے اس کو دیکھتا ہے جو ایک بائٹ ہی لینے کے بعد ہاتھ سے پین پیچھے دھکیل کر بس کر چکی تھی۔ بس ڈین سر، آپ کھا لیں۔ وہ اپنی نظریں ڈین پر سے ہٹا کر سامنے آگ کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات سننے کے بعد ڈین نے اس کی بچی ہوئی نوڈل کھائی اور کا تمام چیز اپنے بیگ میں ڈالتے واپس جیپ کے ٹرنک میں رکھ دی۔ وہ جیپ سے واپس آیا تو ہاتھ میں میڈیسن تھی۔ اینجل، یہ لو میڈیسن کھا لو، بہت سٹریسفل ڈے گزرا ہے۔ فرشتے نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی ہتھیلی پر رکھی 2 گولیاں کس چیز کی میڈیسن ہے یہ؟ اینالجیسک۔ ایک لفظی جواب آیا جس پر اس نے ڈین کے ہاتھ سے ٹیبلٹس اور پانی کی بوتل لے کر آنکھیں میچتے کڑوے گولیاں منہ میں رکھی اور ایک ہی سانس میں پانی اپنے اندر اتار گئی۔ ڈین چہرے پر سختی لیے اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا جو اتنی آسانی سے اس کی دی ہوئی نیند کی گولیاں درد کی ٹیبلٹ سمجھتے کھا گئی۔ بہت معصوم ہو تم، اتنی معصومیت ٹھیک نہیں، وہ بڑی گمبھیر آواز میں اس کو دیکھتے بولا، جس پر فرشتے نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اپنے سامنے پھیلے کھڑے جا کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ ڈین کو دیکھا جس کا چہرہ اس پر سختی لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتی بولی۔ ڈین اس کی بات کو نظر انداز کرتا جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے فیمیل وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننے کا خواب کب دیکھا تھا؟ بڑی سوچ سمجھ کا ایسا ٹاپک چڑھا جس کا اس کو پتہ تھا کہ بات کرتے وقت فرشتے اس میں کھو جائے گی۔ اسی دوران جیپ میں پڑی اپنی موٹی چادر باہر نکالتے وہ اس کے جانب بڑھ گیا جس پر نیند کی گولیوں کا اثر چڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پتھر سے پشت ٹکائے سنہری آنکھیں نیم کی اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے مقابل دوستانو بیٹھا اسے کندھے کے گرد گرم چادر ڈالتے اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میرا یہ ہاں بچپن سے ہے، میں بہت چھوٹی تھی، اتنی کہ یہ یادیں محض خواب جیسی ہیں۔ میرے بابا نیشنل جیوگرافک دیکھتے تھے اور کہتے تھے فرشتے میرا بیٹا بنے گا فوٹوگرافر، ایسے ہی شیر کی تصویر بنائے گا میرا بیٹا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا تب۔ وہ مدھم سرگوشی نما آواز میں آنکھیں بند کی اس کو اپنے بارے میں بتانے لگی جو بڑی نمہاگ سے اس کے بے حد قریب بیٹھا اس کا حسین چہرہ سنہری روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے میرا یہ خواب بس خواب ہی رہ گیا۔ میرے باقی تمام خوابوں کی طرف فرشتہ ایک ناکام لڑکی ہو تم جس کو کوئی نہ مل سکا۔ وہ غنودگی کے عالم میں خود پر ہنسی اپنا ہی تمسخر اڑا رہی تھی۔ ڈین نے بے تاب ہوتے فوراً اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تم ناکام نہیں ہو فرشتے فردان۔ وہ اس کے چہرے کے تمام نقوش کو جنونیت سے دیکھتا بڑی جذبات سے بوجھل سرگوشی نما آواز میں بولا۔ فرشتے نے ذرا سی آنکھیں وا کرتے اس کو دیکھا جو اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے سے دیکھتا اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے نچلے خون کا کنارہ سہلا رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرا شوہر آپ سے زیادہ امیر اور ہینڈسم ہے۔ وہ اس کو دیکھتی واپس غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں موند گئی۔ ڈین اس کی بچکانہ بات سن کر مسکرایا۔ اچھا تم نے اپنے شوہر کو کب دیکھا؟ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا اس کے رخساروں پر اپنی انگلی کی پشت نرمی سے پھیرنے لگا۔ خواب میں۔ فرشتے غنودگی کے زیر اثر ہونے کے باوجود بھی اس کے گرم پہلے لمس پر سرو ہو گئی تھی۔ ڈین اس کی بند پلکوں کو دیکھتا چہرے کی معطر ہوتی رنگت اپنی محمور ہوتے آنکھوں سے دل میں اتارنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں ہی تو ہوں تمہارا شوہر۔ وہ اس کے کان پر پڑے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا جس پر فرشتے نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ واقعی
اس کی حیران سی آواز ڈین کے جذبات سے بوجھل ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی اور لمبی سانس کھینچتے اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر منتقل کرتا سیدھا ہوا۔ فرشتے کے کاربار سیدھا ہاتھ رکھتے وہ اپنے ہمار آلودہ آئس بلو آنکھیں اس کی غنودگی کی سرہی ڈی سنہری آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ ہاں واقعی فردان کی فرشتے، وہ جذبات سے پر لہجے میں کہتا اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے گہرے سرخ ہونٹ نرمی سے رکھ گیا۔ بوند بوند کر کے وہ اس کی مہک دار نرم گرم سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ اپنے نام اور حق کی پہلی مہر اس کے نازک وجود پر اس لمحے چھوڑ گیا۔ ہاتھ سے نرم مگر مضبوط گرفت اس کے جبڑے پر قائم رکھی۔ فرشتے جو آنکھیں بند کی اس سب کو بھی اپنا خواب سمجھ رہی تھی، اس کو اپنے بھیگے ہونٹوں سے دور ہوتے دیکھ آنکھیں ہلکی وا کر گئی۔ آپ جوہر ہے میرے کچھ دیر پہلے کیے گئے عمل کے اسباب اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی۔ ڈین اس کے ماتھے پر ماتھا رکھ کر اپنی باری بوجھل سانسیں اس کے سپرد کرتا اس کی مدم دھیمی سانسوں میں سانسیں کھینچنے لگا۔ ہاں میری جان، وہ ہمار آلودہ بوجھل آواز میں کہتا اس کے تھوڑی پر بڑے دل پر جھکا جس سے سب سے پہلے متاثر ہوا تھا وہ اس پر اپنے ہونٹ رکھتا شدت دکھانے لگا۔ فرشتے اس کے شیو کے چبھن اپنے ہونٹ گالوں پر محسوس کری۔ کسمسا کا ہنس پڑی، یہ بھی خواب ہوگا۔ ڈین نئی فردان مصطفیٰ کیسے اس کی کھلکھلاتی کھنکتی ہنسی کی آواز پر وہ اس کی تھوڑی سے اٹھتا اپنی پوری شدت سے اس کے لبوں پر ایک بار پھر جھک گیا۔ اس بار لمس میں پہلی والی نرمی نہ تھی۔ فرشتے کا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ وہ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے ڈین کو دیکھنے لگی جو جنون کی حدوں کو چھوتا اس کی تمام سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ فرشتے کو غنودگی میں اچانک احساس ہوا کہ یہ سب خواب نہیں، سر درد سے مفلوج ہونے لگا تھا۔ اس کا لمس اس کی قربت فرشتے کو جنم کی آگ لگنے لگی۔ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ اس کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ ڈین جو اس کی روح پر بھی آج رات ہی اپنی چھاپ چھوڑ دینا چاہتا تھا، وہ بے دردی سے دور کیے جانے پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ فرشتے میں وہ اپنی باری بوجھل سانسیں ہموار کرتا ہاتھ بڑھائے اس کو ایک بار پھر خود سے قریب کرتے کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ وہ درد کی شدید اڑتی لہریں اپنے سر میں بڑھتی محسوس کر کے سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈین نے اس کو دیکھتے پریشان ہوتے اپنے بے لگام جذبوں کو اپنے اندر ہی اندر کوسا، وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بال سختی سے مٹھیوں میں بینچ گیا۔ دور دور رہیں، میں نے کہا دور رہیں مجھ سے، وہ ہذیانی کیفیت میں ہلکے کے بال چلاتی کھڑی ہوئی۔ وہ پیچھے کے جانب مڑ گئی۔ لڑکھڑاتے قدم ادھر ادھر پڑ رہے تھے۔ ڈین جو مٹھیوں میں بال بینچے بیٹھا تھا اس کو یوں اچانک اپنے ہاتھوں کی پہنچ سے دور جاتے دیکھ جھٹکے سے اٹھا اور شدید اضطرابی حالت میں لمبے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے بڑھا جہاں وہ سیاہ جنگل میں رات کے آدھے پہر غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مدم آہوں اور سسکیوں کی آوازیں درختوں کے ہوا کے اسباب ہلتے پتوں کی آوازوں کے ساتھ عجیب سا تاثر پیش کرنے لگی۔ لسن پلیز ویٹ، وہ اس کے پیچھے کربناک آواز میں داڑتا بڑھے جا رہا تھا، لیکن فرشتے اس کو تو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت چہرے اور گردن بھگونے لگے۔ اپنی نظر میں آج وہ پاک باز لڑکی گناہگار ٹھہری تھی۔ ڈین اپنے قدموں کی رفتار بڑھاتا ایک ہی جس میں اس تک پہنچا، تیزی سے لڑکھڑا کر آگے بڑھتی فرشتے کی کمر میں اپنا مضبوط بازو حل کرتا اس کا روح اپنی جانب کرتے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ پہلے ہی اندر سے کمزور ٹوٹی بکھری اس پلکی سے شکستہ ہمارے کی طرح اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ پھر سے اس شخص سے قربت کا فرشتے کو جب احساس ہوا، جب ڈین کے تیز چلتی گرم سانسیں اور کمر کے گرد مضبوط بازو کا حصار خود پر تنگ ہوتا محسوس کیا تھا اس نے۔ فرشتے اس کے مضبوط سے اٹھتی اس کی محسوس جان لیوا خوشبو کے درمیان اپنی اکھڑتی سانسیں ہموار کرتی ڈین کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر دونوں کے بیچ فاصلہ بنانے لگی اور پھر بے دردی سے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ مارتی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ چھوڑی مجھے، آپ کو لگا واسطہ ہے مجھ سے دور ہیں، دور ہوں۔ رونے کے درمیان تیز ہاتھ اس کے سینے پر مارتی زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کی اب تک ہوتی حالت ڈین کو پریشانی کے سمندر میں دھکیل چکی تھی، پر اس نے فرشتے کے گرد اپنے بازو کا حصار یوں ہی تانگ رکھا۔ اس کو اس حالت میں اس وقت وہ خود سے دور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں دور ہو جاؤں گا تم سے اگر تم بس ایک دفعہ میری بات سنو۔ باری مردانہ آواز بے حد نرم تھی، لہجہ اصرار اور گزارش لیے ہوئے وہ اس کی کمر سے اپنا ایک بازو ہٹا کر اس کی تھوڑی کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے اونچا کر گیا۔ فرشتے نے آنسو کے باعث دھندلاتی ہوئی نظروں سے چاند کی مدم روشنی میں اس کا وجاہت سے بھرپور چہرہ دیکھا، جو اس کے چہرے پر جھکا فکر کا پورا جہان ان نیلگوں آنکھوں میں سمیٹے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس شخص کے لمس میں کون سی ایسی انوکھی تاثیر تھی، اس کے چھونے پر ہمیشہ نڈھال سی ہو جاتی
اس کے نرم گرم لمس وجود سے اٹھی خوشبو قربت پر فرشتے کی آنکھوں میں مزید آنسو ابھرنے لگے۔ جتنا اس شخص سے کل اپنے خواب کے بعد اس لڑکی نے دوری بنانے کی کوشش کی تھی، اتنا ہی یہ شخص اپنے اچانک بدلتے رویے سے اس معصوم کو موم کاٹ گیا، اور آخرکار وہ اب گناہ کی مرتکب بن چکی تھی۔ اس نے سردی سے آنکھیں میچتے آنکھیں کھول کر حقارت سے اس کو دیکھا۔ میں نے زندگی میں کسی سے آج تک نفرت نہیں کی، مگر آپ کے اس حسین چہرے سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی حقارت سے پھنکاری تین کی جلتی سانسیں لمحہ بھر کو تھمی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سردی تھی۔ فرشتے کی جیکٹ اس کے پشت سے اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے ایک ہاتھ ہی سے اس کا پورا وجود ہوا میں بلند کر گیا اور اس کو اپنے آئی لیول پر لا کر روکا تھا۔ میں نے زبردستی نہیں کی، تمہارے ساتھ خود سپردگی دی تھی تم نے، وہ اس کے آنسو سے بڑی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے اسپاٹ انداز میں بولا۔ کچھ دیر قبل والی نرمی اور اپنائیت لہجے میں دور دور تک نہ تھی اب۔ فرشتے اس کی بات سن کر پتھر کی ہوگی، دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ یا اللہ یا اللہ، یہ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر گئی۔ یا اللہ، میں گناہ گار ہوگی، مجھے آپ سے زیادہ حد سے نفرت ہو گئی ہے، منحوس ہوں میں، موت آ جائے مجھے اسی پل۔ فردان کا سارا غصہ جاگتا اس پل اس کے رونے بلکنے پر بیٹھ گیا۔ تو کیا اس نے فردان کے کیے ہوئے اقرار پر غور نہ کیا تھا؟ یہ سوچتے وہ شرمندگی کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔